بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے پر اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ملاق پیش کرتے ہیں، جسے جناب محمد سلیم بٹ کی کتاب کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے۔ عنوان ہے نیلسن منڈیلا۔ پیش کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ملاق۔ نیلسن منڈیلا سحر انگیز انقلابی دیومالائی شخصیت۔ نیلسن منڈیلا ایک سحر انگیز دیومالائی شخصیت ہیں اور موجودہ دور میں دنیا کے سب سے زیادہ محترم شخص بھی۔ آپ 18 جولائی 1918 کو ساؤتھ افریقہ کے ضلع ٹرانسکائی کے ایک قصبہ اوماتاتا کے قریب گاؤں کونو میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم تھیم بلند کے حاکم کے چیف کونسلر تھے۔ یہ عہدہ والد کی وفات کے بعد ان کو ملا۔ چیف کورٹس میں مختلف واقعات پر مبنی مختلف کیسوں نے ان کے نظریات کو تبدیل کر دیا۔ انہوں نے عزم کیا کہ وہ وکیل بن کر اپنے عوام کی آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ چھوٹے چھوٹے اسکولوں سے ہوتے ہوئے انہوں نے میٹرک پاس کیا اور فورٹ ہیئر کالج سے BA کرنے کے ارادے کے ساتھ داخلہ لیا، جہاں وہ طلباء کے نمائندے منتخب ہو گئے۔ اور یوں جب طلباء نے ہڑتال کی تو ان کو کالج سے خارج کر دیا گیا۔ منڈیلا نے اپنی سیاست کا آغاز 1942 میں افریقن نیشنل کانگریس میں شمولیت سے کیا اور 1944 میں یوتھ افریقن نیشنل کانگریس کی ابتدا کی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی قوم کے حق خود ارادیت، شہری حقوق کی بحالی اور اسمبلی میں مکمل نمائندگی حاصل کرنے کے لیے عدم تعاون اور سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کے لیے رہنما پالیسیاں ضبط تحریر میں لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، جن میں زمینوں کی دوبارہ الاٹمنٹ، یونین سازی کے حقوق، تمام بچوں کو بلا معاوضہ لازمی تعلیم اور تعلیم بالغاں کے مطالبات شامل تھے۔ عظیم نیلسن منڈیلا نے اپنی زندگی میں کئی انتہائی اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دیں۔ وہ افریقن نیشنل کانگریس کے سیکرٹری جنرل اور صدر بھی رہے، اور ان کی سرکردگی میں غیر منصفانہ قوانین کے خلاف زبردست تحریک چلی۔ وہ اس تحریک کے قومی قائد چنے گئے۔ انہوں نے اختیاری قوانین کے خاتمے کے لیے ملک کے کئی طوفانی دورے کیے۔ اس تحریک کے نتیجے میں نیلسن منڈیلا پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا سنائی گئی اور 6 ماہ کے لیے جوہانسبرگ کے شہر میں پابند کر دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ نہ تو کسی اجتماع میں شرکت کر سکتے ہیں نہ وہاں تقریر۔ پابندیوں کے اس دور میں نیلسن منڈیلا نے اہم پلان کا خاکہ تیار کیا تاکہ زیر زمین تحریک چلائی جا سکے۔ اسی دوران میں انہوں نے قانون کا امتحان پاس کیا اور ڈگری حاصل کی، اور ساتھ ہی افریقہ کی پہلی کالی لا فرم کی بنیاد رکھی۔ ان کی فرم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے مفلس کلاش اور محتاج لوگوں کو، جو کہ اپنی زمینوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، کی عزت نفس اور حقوق کی بحالی کے لیے بے حس اور سرد مہر حاکموں سے زبردست جنگ لڑی۔ حاکم بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ انہوں نے حکم جاری کیا کہ اس لا فرم کو اس جگہ منتقل کیا جائے جو کلائنٹس کی پہنچ سے باہر ہو، جس پر جناب نیلسن منڈیلا اور ان کے ساتھی اولیور تاسبو نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ یہ حکم نہیں مانیں گے۔ دوسری طرف منڈیلا کے سابق کا سزا یافتہ ہونے کو بنیاد بنا کر ٹرانسوال سوسائٹی نے سپریم کورٹ کے ذریعے
کوشش کی کہ ان کو اٹارنی کے پیشے اور ڈگری سے محروم کر دیا جائے۔ یوں سن 50 کے عشرے میں حکومتی حلقوں نے تمام وہ منفی ہتھ کنڈے جن میں دباؤ، گرفتاریاں، سزائیں اور دیگر حربے استعمال کیے اور انہیں افریقن نیشنل کانگریس سے مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ اس دوران وہ 5 سال تک اپنے خلاف قائم غداری کا مقدمہ لڑتے رہے، جس سے ان کی سیاست اور پریکٹس پر خاصا برا اثر ہوا۔ آخر ملک میں چلنے والی آزادی کی بے شمار تحریکوں کی طرح افریقن نیشنل کانگریس پر بھی پابندی لگا دی گئی اور کالوں کی تحریکوں کو سختی سے کچل دیا گیا۔ یوں یہ تحریک زیر زمین چلی گئی اور نیلسن منڈیلا کے زیر قیادت توڑ پھوڑ کی مہم میں شامل ہو گئے۔ 1961 میں جب جناب نیلسن منڈیلا فوجی تربیت کے لیے الجزیرہ جا رہے تھے کہ گرفتار کر لیے گئے۔ یوں 1962 میں انہیں رواں مقدمے کے فیصلے کے مطابق 5 سال کی سزا سنائی گئی، جو بعد میں توڑ پھوڑ کی کارروائیوں کے الزام میں عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور انہیں آئس لینڈ کے عقوبت خانے میں قید کر دیا گیا۔ نیلسن منڈیلا چونکہ اپنی فکر اور سوچ کے کھڑے تھے، عوام کی جہالت اور کس مفرسی کا انہیں غم تھا۔ اسی درد دل کے پیش نظر انہوں نے قوم سے اپیل کی، ہر گاؤں اور ہر گھر کو تعلیم کا مرکز بنا دو اور سب سے پہلے جہالت دور کرو۔ لوگوں نے قائد کے حکم کی تعمیل کی۔ ادھر منڈیلا نے جیل کو تعلیم کے قلعے میں تبدیل کر دیا اور از خود ساتھیوں کی تربیت دینے والے قافلے کے سالار بنے۔ دوران قید انہیں بعض شرائط کے ساتھ رہائی کی کئی پیشکشیں ہوئیں جو انہوں نے ہر بار رد کر دیں اور اپنے سیاسی اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا۔ حقیقت میں وہ ساتھی قیدیوں کے لیے روشنی کا مینار اور امید کی کرن تھے۔ جناب نیلسن منڈیلا کو 11 فروری 1990 کو جیل سے رہا کیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت مسلح جد و جہد کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ ساؤتھ افریقہ کے شہیدوں اور حریت پسندوں کی قربانیوں کے اعتراف اور نیلسن منڈیلا کی لازوال قیادت کو تحسین کے طور پر 1993 میں جناب منڈیلا کو نوبل پرائز ملا۔ یہی نہیں، دنیا کی تقریباً 50 نامور یونیورسٹیوں نے بھی احتراماً انہیں اعزازی ڈگریاں دیں اور وہ خود بھی نارتھ یونیورسٹی کے چانسلر ہیں۔ 10 مئی 1994 کو نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کے پہلے جمہوری صدر منتخب ہوئے اور 1999 میں از خود سیاست سے ریٹائر ہو گئے اور دنیا کی آزاد شہریت اختیار کر لی۔ پاکستانیوں، کرو ہمت، کمر باندھو، اپنے گھر کو دیکھو، ہمسایوں میں جھانکو، گاؤں بازاروں گلی محلے کے انتوں جاہلوں اور ان پڑھوں کو تعلیم سے بہرہ ور کر دو۔ اٹھو اٹھو، شرمانا چھوڑ دو۔ ہمیشہ جگمگاتے سورج پر نظر رکھتا ہوں، تم سمجھتے ہو کہ ستاروں سے بہل جاؤں گا۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ جس کا عنوان تھا نیلسن منڈیلا، سحر انگیز انقلابی اور دیومالائی شخصیت۔ جن دوستوں نے ابھی تک بی اے رشیدی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اب سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ کلک کر دیں تاکہ ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔